میرے انتہائی قابل احترام دوستوں، بزرگوں، عزیزوں، قرآن اور حدیث کی روشنی میں جو بات آپ حضرات کے سامنے عرض کرنی ہے وہ اسلام میں عقیدے کی کیا اہمیت ہے اس کے متعلق چند باتیں عرض کرنی ہے۔ سب سے پہلی چیز سمجھنے کی یہ ہے کہ انسان کے وجود کا تعلق دو چیزوں سے ہے۔ انسان کا، اس کے وجود کا تعلق دو چیزوں سے ہے، ایک تو روح ہے اور دوسرا جسم ہے۔ روح آسمان سے آتی ہے اور جسم زمین یعنی مٹی سے بنا ہوا ہے۔ جب آدمی مرتا ہے تو روح آسمان کی طرف چلے جاتی ہے اور جسم جو ہے وہ زمین میں اور مٹی میں چلا جاتا ہے۔ اس لیے کہ قاعدہ ہے کل شیء یرجع الی اصلہ، ہر چیز اپنے اصل کی طرف لوٹ جاتی، ہر چیز اپنی اصل کی طرف لوٹ جاتی۔ عالم ارواح میں تھے ہم لوگ، دنیا کے اندر آئے، جانے کے بعد واپس کہاں چلے جانے والے ہیں؟ یعنی اپنی جو اصل تھی آخرت، اس کی طرف لوٹ جائیں گے۔ تو جب آدمی مرتا ہے تو اس کو دفن جب کیا جاتا تو اس کا جسم جو زمین سے بنا تھا مٹی سے، اس کو جسم میں ڈال دیا گیا اور اس کی روح کہاں چلے جاتی؟ آسمان کی طرف۔ ہر چیز اپنے اپنے اصل کی طرف لوٹ جاتی۔ اسی طرح اسلام کی 5 بنیادیں ہیں۔ کتنی بنیادیں ہیں؟ 5 بنیادیں ہیں۔ ایمان ہے، نماز ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، رمضان ہے۔ 4 چیزیں جو ہے بات کی، ان کا تعلق عمل سے ہے، اور جو پہلی چیز ہے اس کا تعلق دل سے ہے، ایمان یعنی عقیدہ، اس کا تعلق دل سے ہے۔ اب ایمان کیا ہے؟ ایمان کا تو قرآن میں ایسا عقیدے کا صاف طور پر قرآن میں لفظ نہیں آیا بطور عقیدے کے، لیکن ایک آیت ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے فرما رہے وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي۔ جب فرعون کو دعوت دینے کے لیے جا رہے تھے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی تھی وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي، اے اللہ میری زبان کی گرہ کو کھول دے۔ عقدتاً میرے زبان کی گرہ کو کیا کر دے؟ کھول دے۔ تو علماء نے اس کا مطلب یہ لکھا ہے ڈکشنری میں، لغت کے اعتبار سے عقیدے کا مطلب یہ ہے کہ بھائی کوئی تھیلی میں کوئی چیز ڈالو اور اوپر سے اس کو بالکل پیک کر کے مہر لگا دو۔ یعنی کوئی چیز ڈالے اپن نے کسی تھیلی میں یا برتن میں اور اوپر سے کیا کر دیتے؟ بند کر دیتے۔ تو اس کو عقیدے کا یہ لفظی ترجمہ ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بھائی اللہ ایک ہے، اس کا کوئی دوسرا نہیں، کوئی تیسرا نہیں، کوئی چوتھا نہیں، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں۔ جتنی بھی مورتیاں ہیں اور جیسے درخت ہے، سورج ہے، یہ سب معبود نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ہی ہے، اس کے علاوہ دوسرا تیسرا کوئی نہیں ہے، اور وہی حقیقی معبود ہے، وہی روزی پہنچانے والا ہے، بارش برسانے والا ہے۔ یہ ایمان اور یہ عقیدہ ہمارا ہونا چاہیے، اور اس کا استحضار بھی باقی رہنا چاہیے، اور موت بھی آئے ہماری تو اس یقین کے ساتھ موت آنا چاہیے۔ یہ عقیدے کا مطلب ہے۔ یعنی ان چیزوں کو، جو 5 چیزیں ہیں جو ایمان مجمل میں ہم ایمان لائے، میں اللہ پر اور آخرت پر، فرشتوں پر، کتابوں پر، اچھی بری تقدیر پر، تو یہ جو 5 چیزیں ہیں، ان 5 چیزوں کو گرہ بنا کر کے یعنی اپنے دل کے اندر ڈال دو اور مضبوطی سے کیا کر لو؟ بند کر لو۔ یہ عقیدے کا مطلب کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کا محتاج نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ بے نیاز ہے۔ تفسیر میں بھی بات آئی تھی قل هو اللہ احد اللہ الصمد، اللہ تبارک و تعالیٰ بے نیاز ہے۔ تو مفتی تقی عثمانی صاحب فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ، اللہ الصمد کا ترجمہ عام طور سے ہم کیا کرتے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ بے نیاز ہے۔ تو مفتی تقی صاحب فرماتے ہیں کہ اس لفظ سے، اس ترجمے سے صمد کا حق ادا نہیں ہو رہا، اس ترجمے سے صمد کا حق ادا نہیں ہو رہا ہے۔ مفتی تقی صاحب فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ بے نیاز ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ اس کا ترجمہ اس طرح کرو اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کا محتاج نہیں ہے اور ہم سب اس کے محتاج ہیں۔ جب یہ ترجمہ کیا جائے گا تو صمد کا حق ادا ہو جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بے نیاز ہے کا مطلب صرف اتنا ہوتا کہ اللہ کسی کا محتاج نہیں، اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ بھائی اللہ، ہم سب اللہ کے محتاج ہیں۔ تو اس لیے اس طرح ترجمہ کرے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کا محتاج نہیں ہے، اور ہم اپنی ضروریات میں، حاجتوں میں اور ہر چیز میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے کیا ہے؟ محتاج ہے۔ یہ اگر ترجمہ کیا جائے گا تو اس لفظ کا حق ادا ہوگا۔ تو یہ یقین ہمارا ہونا چاہیے۔ پھر ہم مرنے کے بعد دوبارہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم کو اٹھانے والے ہیں، آخرت قائم ہوں گی، حشر کا میدان قائم ہونے والا ہے، حساب کتاب سب کا لیا جائے گا۔ یہ یقین ہمارا ہونا چاہیے کہ مرنے کے بعد یہ پکی بات ہے کہ یہ ہمارا ہونے والا ہے، حشر کا میدان ہوگا، نامہ عمل
کسی کو سیدھے ہاتھ میں دیا جا رہا، کسی کو الٹے ہاتھ میں دیا جا رہا، اور اس کے بعد جنت میں جانا، دوزخ میں جانا، اور ہر ایک کے بارے میں اچھے برے، کسی نے اچھے عمل کیا تو اس کو اچھے عمل کا بدلہ دیا جائے گا، کسی نے برے عمل کر کے آیا تو اس کو اس کے برے عمل کا بدلہ دیا جائے گا۔ یہ ساری چیزیں ہمارے ساتھ ہونے والی ہے، یہ یقین ہمارا رہنا چاہیے دنیا کی زندگی گزارتے ہوئے۔ اگر اس میں تھوڑی بھی کمی آ جائیں گی، کیونکہ اس کا تعلق دل سے ہے، اگر اس میں تھوڑی بھی کمی آ جائیں گی تو ہمارا عقیدے میں خرابی آ جائیں گی، اور عقیدے کی خرابی ہوں گی تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ جنت اور جہنم کا فیصلہ کریں گے، اور آخرت میں اس کے بارے میں اچھا فیصلہ نہیں ہوگا کہ بھائی تو نے عقیدے میں خرابی کر کے آیا۔ دیکھو، عقیدہ ایمان بہت ضروری چیز ہے۔ ایمان سے پہلے اگر جیسے قرآن کی آیت ہے وَمَن يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ، جو آدمی ایمان لائے، وَمَن يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ، ایمان لانے کے بعد کفر کیا، شرک کیا، یعنی اللہ ایک ہے، اس کے ساتھ کسی دوسرے کو شریک کر لیا کہ بھئی یہ مورتی بھی یہ کرتی، یہ بابا روزی دینے والے، ان کے پاس جاؤ تو اولاد ہو جائیں گی، ان کے پاس جاؤ تو بارش ہو جائیں گی، بلکہ یہ جملہ بھی کہنا کہ ابھی بارش ہوں گی، ابھی آثار دکھ رہے اور بارش ہوں گی، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے بارش کا نظام۔ بلکہ 5 چیزوں کا علم اللہ کے علاوہ کس کو نہیں ہے؟ قرآن کی آیت ہے، ایک ہی آیت میں 5 چیزیں بیان کی، ان اللہ عنده علم الساعہ، قیامت کب آئیں گی، اس کا علم اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں ہے۔ بلکہ نبی، جو اللہ کے بعد سب سے بڑا مقام نبی کا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، ان کو بھی پتہ نہیں ہے۔ جیسے فرشتے نے آ کر پوچھا تھا کہ آپ بتائیں قیامت کب آئیں گی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا تھا کہ جیسا مجھے نہیں معلوم ہے، سوال کرنے کو والے کو بھی نہیں معلوم ہے، یعنی کسی کو معلوم نہیں ہے۔ اس کی دوسرا جملہ ہے آیات کا وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ، بارش کب ہوں گی اس کا علم بھی صرف اللہ کو ہے۔ یعنی اگر کوئی یہ دیکھ کر کے، کوئی مسلمان یہ دیکھ کر کے ویدر اور ٹیمپریچر دیکھ کر کے بولے کہ بھائی کل دکھ رہا کیا بارش ہوں گی، تو سمجھ لو اس کے عقیدے میں کیا ہے، تھوڑی سی کمی ہے۔ اس کا یقین کس پر جا رہا؟ اسباب پر اور ان شکلوں پر جا رہا۔ بلکہ حضرت تو فرما رہے تھے، اللہ اکبر، اس زمانے میں تو مسلمان یہ بھی کہہ دیتے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فلاں ڈاکٹر کے ہاتھ میں شفا رکھی ہے۔ یہ جملہ کہنا بھی عقیدے کی خرابی ہے۔ بولتے کہ نہیں ایسا؟ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، کئی مرتبہ نکل جاتا جملہ، حالانکہ اس میں کچھ خرابی نظر ہم کو نہیں آ رہی، لیکن علماء نے لکھا ہے، علماء فرماتے ہیں کہ بھئی یہ جملہ کہنا بھی، اس میں بھی عقیدے کی کمی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ شفا دینا یہ ایسی صفت ہے، یہ صرف اللہ کی ذات میں ہے، اس کے علاوہ کسی کی ذات میں شفا۔ جیسے کوئی چیز ہم کس سے مال مانگے تو اس نے ہم کو کیا دیا، جیسے مثال کے طور پہ پیسے دیے تو بھائی اس نے میرے کو پیسے دیا، بول سکتے کہ بھائی اس نے میرے کو پیسے دیا، اس نے مجھے کھانا دیا، اس نے مجھے پانی دیا۔ لیکن شفا یہ صرف اللہ کی صفت ہے، جیسے اولاد دینا یہ اللہ کے علاوہ کوئی نہیں دے سکتا، بارش کا برسانا یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، روزی کا دینا یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ لیکن کچھ صفات ایسی رہتی جو انسان بھی کر سکتا، جیسے پیسے دیا کسی نے تو بھائی ہاں بھائی اس نے مجھے پیسے دیا ہے نا، تو یہ ہو سکتا۔ لیکن شفا، اس لیے یہ جملہ کہنا جو صفت صرف اللہ کی خاص ہے، اللہ کی خصوصیت یعنی شفا دینا، تو یہ جملہ بھی درست نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فلاں ڈاکٹر کے ہاتھ میں شفا رکھی ہے۔ اگر اس ڈاکٹر کے ہاتھ میں شفا رکھی ہوتی، اللہ نے اس کے ہاتھ میں شفا رہی ہوتی تو جتنے مریض ہیں سب کو شفا ملا ہوتا نا۔ لیکن ٹھیک ہے اس کے ہاتھ میں شفا ہے مثال کے طور پہ، لیکن 100 میں سے ایک کو تو بیماری لگ رہی نا۔ اگر شفا اس کے ہاتھ میں رہی ہوتی تو سارے پیشنٹ اس کے ہاتھ کے شفا ملنا چاہیے تھا، لیکن سب کو نہیں ملتا شفا۔ لیکن 100 میں سے 99 کو مل رہی چلو شفا، ایک تو ہے نا۔ اگر اس کے ہاتھ میں شفا رہی ہوتی تو جتنے پیشنٹ ہے پھر پوری دنیا اس کے ہاتھ میں گئی ہوتی، اس کے پاس گئی ہوتی۔ تو یہ جملہ جو ہے یعنی شفا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت ہے۔ تو یہ یقین ہمارا ہونا چاہیے، اللہ کے فرشتوں پر ایمان لانا، اس کی کتابوں پر ایمان لانا، اور اچھی بری تقدیر پر ایمان لانا کہ میرے اوپر جو حالات آنے والے تھے وہ آنے ہی والے تھے، اور جو میرے اوپر حالات نہیں آئے وہ نہیں آنے والے تھے۔ یہ یقین ہمارا ہونا چاہیے، تب عقیدہ کیا ہوتا؟ درست ہوتا۔ اور عقیدے ایمان کی بنیاد پر ہی قیامت کے دن فیصلے ہوں گے۔ کس کی بنیاد پر؟ ایمان کی بنیاد پر ہی قیامت کے دن فیصلے ہوں گے۔ اس دنیا کے اندر کافر لوگ جتنے بھی عمل کر رہے، وَمَن يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ، جو اللہ کی توحید کے ساتھ ایمان میں کسی ملاوٹ کر دیں گا تو اس کے سارے عمل کیا ہو جائیں گے؟ حبط، ختم ہو جائیں گے، خراب ہو جائیں گے۔ یعنی ایک مسلمان ہے پوری زندگی اللہ کی عبادت میں فرما برداری میں گزارا، لیکن خاتمے پر کیا ہے؟ برا خاتمہ ہو گیا، کفر کے ساتھ خاتمہ ہو گیا، تو سارے عمل اس کے کیا ہو گئے؟ بیکار ہو گئے۔ 70 سال اس نے کیا کیا؟
عبادتیں کی، سب کیا، خرچ کیا، صدقہ کیا، خیرات کیا، لیکن خاتمہ اچھا نہیں ہوا، تو سارے عمل کیا ہو جائیں گے؟ بیکار ہو جائیں گے، کیونکہ ایمان کے ساتھ دنیا سے نہیں گیا۔ ایک کافر ہے اس دنیا کے اندر، کافر بہت اچھے اچھے کام کر رہے، جیسے پچھلے بھی گزرے، ہٹلر ہے، مدر ٹیریسا ہے، بہت اچھے اچھے کام کیے، اتنے خیر کے کام کیے کہ جس کا تصور بھی نہیں کر سکتے ہم، لیکن ان کا اس کا بدلہ دنیا میں ہی مل جاتا، ان کو آخرت میں اس کا کوئی بدلہ ملنے والا نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ بدلہ ملنے کے لیے جو چیز تھی، ایمان اور عقیدہ، وہی ان کے پاس نہیں تھا۔ یعنی تم جو نیکی دینے والے، بدلہ دینے والے کون ہے؟ اللہ ہے، اور بدلہ ملنے کی جگہ آخرت ہے۔ تم جب بدلہ دینے والے کو نہیں مان رہے، بدلہ ملنے والی جگہ کو نہیں مان رہے، تو پھر تم کو ہم اجر کیوں دے؟ کافروں کے بارے میں اللہ کیا فرماتے کہ جب تم مجھے نہیں مان رہے جو تم کو بدلہ دینے والا ہے، اور بدلہ ملنے کی جگہ آخرت کو بھی نہیں مانتے، وہ تو بولتے بھائی مر جائیں گے، ختم، آخرت میں کس کو اٹھنا۔ جب تم بدلہ دینے والے کو نہیں مان رہے، بدلہ ملنے کی جگہ کو نہیں مان رہے، تو میں تم کو اجر اور نیکی اور بدلہ کیوں دوں؟ تو ان کو دنیا میں ہی کیا مل جاتا؟ اجر اور نیکی، جو اس کا اچھے کام کرنے کا بدلہ ان کو دنیا میں ہی مل جاتا، آخرت میں ان کے لیے کوئی بدلہ نہیں ہوگا۔ جیسے حضرت حکیم بن حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہوئے، لیکن پہلے کافر تھے، ان کی 120 سال کی عمر تھی، 60 سال ان کے کفر میں گزرے اور 60 سال ایمان کی حالت میں گزرے۔ تو ان کے بہت اچھے اچھے کام تھے، جیسے سب سے پہلا اچھا کام ان کا یہ تھا، کفر کی حالت میں انہوں نے بہت اچھے اچھے کام کیے، صدقہ، خیرات، بڑے بڑے کام۔ تو پہلا ایک کام، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا لے پالک بیٹا زید ابن حارثہ، تو وہ آپ کے پاس کہاں سے آیا؟ جب حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھتیجے تھے، خدیجہ رضی اللہ عنہ کے کون تھے؟ بھتیجے تھے حضرت حکیم بن حزام، حضرت حکیم بن حزام کی پھوپھی تھی حضرت خدیجہ۔ تو حضرت زید بن حارثہ جب غلام ہونے کی حالت میں مارکیٹ میں آئے تھے بکنے کے لیے، تو حضرت حکیم بن حزام نے ان کو خریدا تھا۔ خریدنے کے بعد اپنی پھوپھی حضرت خدیجہ کو گفٹ میں دیے تھے کہ بھائی تم کیا کرو، اس کو گفٹ میں رکھو، حضرت خدیجہ کو۔ حضرت خدیجہ کا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح ہوا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت خدیجہ نے وہ غلام بطور مہر کے، بطور گفٹ میں کیا کر دیے تھے؟ دے دیے تھے۔ پھر آپ نے ان کو آزاد کر کے ان کو اپنا لے پالک بیٹا بنا لیا تھا۔ تو دیکھو کتنا اچھا کام کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک ان کا کیا گیا؟ ہدیہ گیا، لیکن کفر کی حالت میں ہوا، لیکن کام کیا تھا؟ اچھا تھا۔ پھر اس کے بعد ایک واقعہ، ایک اچھا کام ان کا یہ تھا کہ شعیب بن ابی طالب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اہل خانہ کو 3 سال تک قید کر لیا گیا، بائیکاٹ کر دیا تھا۔ ایک گھاٹی ہے، اس میں سارے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اوپر جتنے لوگوں نے ایمان لائے تھے ان کو سب کو وہاں پر رکھا گیا تھا، اور کھانا پینا سب بند کر دیا گیا تھا کہ بھائی ان کے پاس کھانا وانا لے کر کے کوئی نہیں جائے گا۔ حکیم بن حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضرت خدیجہ کے بھتیجے تھے، تو وہ کھانا، غلہ اور پانی وغیرہ لے کر کے جا رہے تھے شعیب بن ابی طالب میں حضرت خدیجہ کے لیے۔ تو ابو جہل بیچ میں آ گیا کہ بھائی تم کو لے جانے کی اجازت نہیں ہے، کھانا پینا کچھ نہیں، وہاں پر سب کو کیا ہے؟ بائیکاٹ کیا گیا۔ تو وہ کہنے لگے ہمارا اختلاف مذہب کی بنیاد پر ہے، ٹھیک ہے میں کافر ہوں، وہ ایمان لا چکی حضرت خدیجہ، لیکن رشتہ داری کی بنیاد پر میں یہ کھانا لے کر کے جا رہا ہوں۔ اس سے یہ بھی سمجھ میں آیا اختلاف کسی جگہ پر ہو، لیکن ہماری رشتہ داری میں کوئی درار نہیں آنا چاہیے۔ ہماری رشتہ دار میں اگر کسی عہدے کے حاصل کرنے میں اختلاف ہو جائے، سیاسی پارٹی میں اختلاف ہو جائے، تو خاندانوں میں اختلاف ہو جائے، تو اس عہدے کے اختلاف کی وجہ سے اپنے رشتہ داروں میں کوئی توڑ نہیں آنا چاہیے۔ بھائی وہ اختلاف تو وہ عہدہ نہیں نہیں ملا، بھائی سیٹ نہیں ملی، تو وہ ادھر کی بات، لیکن اس کی وجہ سے اپنے رشتہ داروں میں، تو وہ کہنے لگے کہ بھائی ہمارا مذہب میں اختلاف ہے، میں کافر ہوں، مسلمان ہے، لیکن ہماری رشتہ داری تو ہے، رشتہ داری کی بنیاد پر میں ان کو یہ کھانا لے کر کے جا رہا۔ تو اس نے کیا لیا وہاں پر؟ تو کام کیا تھا؟ حالانکہ مسلمانوں کی خدمت کرنا اور ان کو کھانا لے کر کے جانا۔ ایسے زمانے میں، جیسے اس زمانے میں گیس کی کتنی کمی آ رہی، اگر کوئی کسی کو گیس کی کمی میں 3-4 گیس کے سلنڈر ہدیہ دے دے، تو وہ ایک تو چولہے سے لگائیں گا اور ایک کو کیا کریں گا؟ گلے سے لگا لیں گا۔ اتنی محبت ہو جا رہی گیس کے سلنڈر سے، یعنی کمی ہے۔ تو ویسے زمانے میں کھانے پینے کی قلت اور کھانا پینا نہیں مل رہا، اور ایسے وقت میں کوئی کافر آ کر کے کھانا دے تو اس سے بڑی بات، اور کرتے ایسے لوگ اس زمانے میں بھی کرتے، کافر لوگ کئی یتیموں کا کیا کرے سہارا بنے ہوئے، بیواؤں کو کھلا رہے، لیکن اس کا بدلہ کیا ہے؟ ان کو اسی وقت ملے گا آخرت میں، جب ایمان ان کا کیا رہے گا؟ باقی رہے گا، لیکن ایمان نہیں تو اس کا بدلہ دنیا میں مل جائے گا۔ پھر ایک مرتبہ حضرت حکیم بن حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کفر کی حالت میں عرفات کے میدان میں آئے، 100 غلام اور 100 اونٹ، 100 غلام اور 1000 بکریاں لے کر کے کہاں آئے؟ عرفات کے میدان میں آئے،
اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کی کفر کی حالت میں، اللہ کو مانتے تھے کہ اللہ یہ جتنی چیزیں ہیں ساری کی ساری صدقہ ہے، خیرات ہے، اور جو جتنے یہاں پر لوگ آئے ہوئے ہیں وہ جتنا چاہے جو چاہے لے کر کے جا سکتے ہیں، یہ سارا کا سارا مال میں اللہ کے راستے میں کیا کر رہا، صدقہ کر رہا۔ کتنی بڑی چیز، 100 غلام، 1000 بکریاں اور 100 اونٹ صدقہ کرنا اللہ کے راستے میں۔ پھر فتح مکہ کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی عزت بچاتے ہوئے، ان کا مقام سناتے ہوئے سارے اعلان کیا تھا فتح مکہ کے دن، جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو گیا اس کو امن ہے، جو حرم میں آ گیا اس کو بھی چھوڑ دیں گے آج ہم۔ تو ایک اعلان یہ بھی تھا جو حکیم بن حزام کے گھر میں داخل ہو جائیں گا اس کو بھی کیا مل جائیں گے، آج امان مل جائیں گے ان کے اکرام میں۔ لیکن فتح مکہ کے بعد وہ مسلمان ہوئے۔ فتح مکہ کے بعد مسلمان ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ایک دم اینڈ میں، فتح مکہ کے بعد تو آپ ایک سال 2 سال رہے دنیا کے اندر، یعنی آپ کی صحبت ان کو بہت کم ملی۔ فتح مکہ کے بعد مسلمان ہوئے، ایک دم اینڈ کے مسلمانوں میں ہے۔ لیکن پھر ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے کہ اللہ کے نبی، میں نے زمانے جاہلیت میں بھی بہت ساری خیر کے کام کیا، صدقہ کیا، خیرات کیا، یتیموں کو کھلاتا تھا، مسکینوں کو کھلاتا تھا، اور بہت سارے اتنے خیر کے کام کیا کہ بھائی جس کا اندازہ، تو کیا اس کا بدلہ مجھے آخرت میں ملے گا؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھائی ان ساری چیزوں کا بدلہ اللہ تعالیٰ نے تم کو اسلام کی شکل میں دنیا میں ہی دے دیے۔ جو تم نے بہت سارے خیر کے کام کیے نا، تو جو تم کو اسلام ملا نا ابھی، وہ اسی کا بدلہ ہے جو تم نے خیر کا کام کیا۔ اب تم کو آخرت میں ان جو زمانہ کفر میں کیے گئے عمل تھے ان کا کوئی بدلہ تم کو آخرت میں نہیں ملے گا۔ ابھی جو 60 سال کی جو تمہاری بات کی عمر ہے، اب جو تم خیر کے کام کریں گے اس میں بھی کیا ملے گا، تم کو اجر اور ثواب ملے گا، اس پر تمہیں اجر اور ثواب ملے گا۔ تو اسلام لانے کے بعد بھی بہت خیر کے کام کیے، اب زمانہ کفر میں کیے تو اسلام لانے کے بعد تو بدلہ ملنے کا یقین تھا۔ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، مال غنیمت تقسیم ہو رہا تھا، حکیم بن حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان تھے ابھی، اب آ کر کہنے لگے اللہ کے نبی مال غنیمت میں سے مجھے بھی حصہ دے دو، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دے دیا۔ اس کے بعد واپس آئے، مانگا، پھر دے دیا، پھر مانگا، پھر دے دیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیکھو اگر تمہیں ضرورت ہے تو مال لو، اگر تم مستحق ہو مال لینے کے تو تمہارے لیے لینا جائز ہے، اگر تمہیں کوئی ضرورت نہیں ہے، تم مستحق نہیں ہو، تو یہ تمہارے لیے جہنم کی آگ ہے۔ تو وہاں پر انہوں نے قسم کھا لی کہ اس کے بعد کبھی کسی سے کچھ نہیں مانگوں گا، کبھی کسی سے کچھ نہیں مانگوں گا۔ جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم بلا کر دیتے تھے تو نہیں لیتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے چلے گئے۔ حضرت ابو بکر کا زمانہ آیا، حضرت ابو بکر کے زمانے میں ایسا تھا کہ بھائی جتنے مسلمان تھے، مرد ہو عورت ہو، سب کو حکومت کی طرف سے، حضرت ابو بکر کی جانب سے، خلافت کی طرف سے سب کو وظیفہ ملتا تھا، کچھ رقم ملتی تھی، تو ان کو بلایا گیا بھائی تمہارا وظیفہ لے لو۔ تو اس وقت بھی انہوں نے کہہ دیا کہ میں یہ وظیفہ نہیں لوں گا، کیونکہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے میں نے قسم کھائی ہے کہ میں کسی کے کوئی چیز مانگوں گا نہیں، میں اپنا وظیفہ بھی کیا کرتا ہوں، معاف کرتا ہوں، تم لے لو۔ حضرت ابو بکر کا پورا زمانہ وظیفہ نہیں لیا۔ پھر حضرت عمر کا زمانہ آیا، حضرت عمر نے بھی ان کو بلا کر کہا کہ بھائی تم کیا کرو، تمہارا حصہ لے لو، تو وہ اس حصے کو لینے سے بھی کیا کر دیا، منع کر دیا، اور سارا مال کیا کرتے تھے، اللہ کے راستے میں صدقہ اور خیرات کرتے تھے۔ لیکن پتہ یہ چلا کہ بھائی ایمان اور عمل قبول ہونے کے لیے ایمان اور عقیدہ درست ہونا بہت ضروری ہے۔ اسی لیے اصل چیز جو ہے ایمان ملا، یہ تو بہت شکر کی بات ہے، لیکن ایمان کی حالت میں دنیا سے جانا، اس کی ہمیں بہت زیادہ فکر ہونا چاہیے، ورنہ پوری زندگی نماز پڑھے، روزے رکھے، زکوٰۃ دیے، حج کرے، ذکر کیے، تلاوت کیے، لیکن خاتمہ اچھا نہیں ہوا، کوئی ایسا جملہ نکل گیا یا کوئی عقیدے کے بگاڑ کے ساتھ دنیا سے چلے گئے، تو یہ جتنے عمل کیے سب کیا ہو جائیں گے، بیکار ہو جائیں گے۔ اس لیے علماء نے چند اعمال لکھے ہیں ایمان پر خاتمے کے۔ ایمان پر اگر خاتمہ چاہتے ہیں تو کچھ کام کرو، اس میں سب سے پہلا کام علماء نے لکھا ہے کہ ہر وضو کے وقت مسواک کرو۔ ہر وضو کے وقت کیا کرنا چاہیے، مسواک کا اہتمام ہونا چاہیے۔ ایسی سنت ہے یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو پوری زندگی کی، بلکہ آپ فرماتے تھے حضرت جبرائیل علیہ السلام اتنی بار آئے میرے پاس، مسواک کا بولنے اتنا بار آئے کہ مجھے ایسا لگا تھا کہ میں مسواک کرنے کی وجہ سے میری داڑھیں اور دانت کیا ہو جائیں گے، چھل جائیں گے، پورے داڑھیں چھل جائیں گی، اتنا تاکید کرتے تھے مجھے۔ تو پوری زندگی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی موقع آتا تھا، صرف نماز کے لیے مسواک نہیں کرتے تھے، نماز سے پہلے وضو کے لیے، بلکہ ایسی بھی روایتوں میں ملتا ہے کہ بھائی گھر میں داخل ہونے سے، جیسے گھر میں داخل ہوتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، تو سب سے پہلا کام کیا کرتے تھے، مسواک کرتے تھے۔ تو اگر ایمان پر خاتمہ چاہتے ہیں تو سب سے پہلا کام ہر وضو کے وقت کیا کرنا چاہیے، مسواک کرنا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب وفات کا وقت ہے، ایک دم نزع کی حالت میں حضرت عائشہ کی رضی اللہ عنہا کی گود میں آپ کا سر مبارک ہے،
تو اس وقت بہت اہم کام کرتا آدمی، اور اللہ کے نبی سب سے بڑے سردار دنیا سے جا رہے، تو آپ نے اس وقت بھی فرمایا کہ بھائی مسواک لے کر کے آؤ، اور اتنی بری حالت تھی کہ مسواک چبانے کی بھی کیا تھی، طاقت نہیں تھی۔ حضرت عائشہ نے ان کی مسواک چبائی، نرم کیا اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا۔ یعنی اتنا اہتمام تھا اس سنت کا کہ بھائی جانے کی حالت میں بھی کیا کر رہے ہیں، مسواک کی سنت کو نہیں چھوڑ رہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم وفات کے وقت بھی مسواک نہیں چھوڑ رہے، اور ہمارا حال کہ نماز کے لیے بھی مسواک کیا ہے ہم سے، حالانکہ وضو کی سنت ہے، وضو کی سنتوں میں ایک سنت کیا ہے، مسواک کرنا ہے۔ یعنی وضو کی سنت میں سب سے پہلا کیا ہے، بسم اللہ پڑھو، دونوں ہاتھ گھٹوں تک دو، اور تیسرا کام کیا ہے، مسواک کرنا ہے۔ تو مسواک کا اہتمام ہونا چاہیے۔ دوسرا کام کیا ہے، ہر اذان کے بعد کی دعا پڑھنا، اذان کے بعد کی دعا پڑھنا۔ اگر کسی کو یاد ہے اور اس کا اہتمام بھی کرتا ہے تو بہت بڑی بات، بہت اچھی بات، ایمان پر خاتمے کی اس کے اندر کیا ہے، علامت پائی جا رہی۔ تو اذان کے بعد کی دعا پڑھنا، اگر کسی کو یاد نہیں ہے تو مختصر دعا ہے، بہت بڑی بڑی چیزیں ہم کو کیا ہو جاتی، یاد ہو جاتی، کم سے کم 10-20 ملکوں کے نام تو زبان پہ یاد ہوں گے۔ تو اگر یہی دعا کو لے کر کے 15-20 منٹ اگر بیٹھ جائیں گے، اللہم رب ھذی دعوت التامہ والصلاۃ القائمہ الی آخر دعا، تو انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید ہے، اگر سیریس لے کر بیٹھیں گے، کوئی بھی چیز آدمی سیریس لیتا تو ہو جاتی، سیریس لے کر بیٹھیں گے تو یاد ہو جائیں گی، تو اس کو یاد کر لے اور ہر نماز کے بعد اس کو پڑھنے کا اہتمام کرے۔ تیسرا کام ہے بد نظری سے اپنا آپ کو بچانا۔ جس چیز پر، جن جگہوں پر اللہ نے اپنی نظر نہ ڈالنے کا حکم دیا تو اس جگہ پر اپنی نظر نہیں ڈالنا۔ غیر محرموں کو، کسی اجنبی عورت کو، کسی غیر محرم کو دیکھنا کیا ہے، شریعت کی نظر میں منع ہے۔ اب غیر محرم ہی اپنے کو پتہ نہیں ہے۔ ابھی ایک ساتھی کو میں بتا رہا، بھائی چاچا کی لڑکی، ماموں کی لڑکی، پھوپھی کی لڑکی، خالہ زاد، ماموں زاد، چاچا زاد، یہ غیر محرم ہے۔ ان سے بات کرنا تو بہت دور کی بات، دیکھنا بھی جائز نہیں ہے۔ بات کرنا تو بہت دور کی بات، دیکھنا بھی ان لوگوں کو جائز نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ غیر محرم ہے۔ غیر محرم کس کو بولتے ہیں؟ جس سے ہم نکاح کر سکتے ہیں وہ ہمارے لیے غیر محرم ہے۔ چاچا کی لڑکی سے نکاح ہو سکتا ہے کیا؟ ہو سکتا نا، تو کیا ہوئی وہ اپنے لیے؟ غیر محرم ہوئی۔ پھوپھی کی لڑکی سے نکاح کر سکتے تو کیا ہوئی؟ اپنے لیے غیر محرم ہوئی۔ چاچا کی لڑکی، ماموں کی لڑکی، ان لوگوں سے نکاح ہو سکتا ہے، تو لہٰذا یہ کیا ہوئی؟ غیر محرم ہوئی۔ اور غیر محرم سے بات کرنا تو دور کی بات، دیکھنا بھی ان کو کیا ہے، جائز نہیں ہے۔ لیکن اس زمانے کا حال دیکھو، خالہ زاد، ماموں زاد، چاچا زاد بہنوں سے اس طرح پیش آتے ہیں ہم لوگ جس طرح ہماری سگی بہنیں ہیں۔ یعنی گھومنے جا رہے ایک ساتھ، ماں باپ کوئی نہیں ہے، صرف کزن لوگ کا گروپ کہاں جا رہا گھومنے کے لیے، ادھر واٹر پارک میں، ادھر ادھر۔ بلکہ مفتی صاحب تو فرما رہے تھے، ایک مرتبہ میں عمرے پر گیا، ایک کزنوں کی جماعت عمرے کے سفر میں آئی، صرف خالہ زاد، ماموں زاد، سب ایسے بھائی لوگ اتنے مقدس سفر میں غیر محرم حرام کام کر کے آئے اور ایک ہی روم میں رہ رہے۔ اللہ حفاظت فرمائے۔ تو کیوں ہو رہا ہے؟ کیونکہ معلوم اتنا ہے کہ بھئی یہ غیر محرم ہے۔ مامی، ماموں کی وائف، یہ بھی کیا ہے؟ غیر محرم ہے۔ اس سے بات کرنا دور کی بات، دیکھنا بھی ان کو جائز نہیں ہے۔ چاچا کی وائف بولے تو چاچی اپنی عام زبان میں، یہ بھی کیا ہے؟ غیر محرم ہے۔ کیوں؟ ان سے نکاح ہو سکتا نا چاچی سے۔ چاچا کا اگر مثال کے طور پہ کسی چاچا کا انتقال ہو جائے، اب وہ چاچی کیا ہو گئی؟ الگ ہو گئی، اکیلا۔ اب میں اگر نکاح کرنا چاہوں تو میرے لیے تو غیر اجنبی ہے نا وہ، میں نکاح کرنا چاہوں تو شریعت کی نظر میں برا رہے گا، یعنی نکاح میں کر سکتا، لہٰذا وہ کیا ہوئی؟ اپنے لیے غیر محرم ہوئی۔ چاچی ہے، مامی ہے، پھوپھی زاد، چاچا زاد، ماموں زاد، یہ سارے غیر محرم ہے۔ ان سے اپنی نگاہیں بچائے، ان سے بات کرنا بہت کیا ہے، چھوڑ دے، تب جا کر کے ایمان کی حلاوت نصیب ہوں گی، ایمان کا مزہ آئے گا۔ ایک بات یہ ہے، ہر نماز کے بعد ایک نسخہ، ہر نماز کے بعد ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب، یہ دعا بھی قرآن میں عام طور سے اکثر لوگوں کو کیا رہتی ہے؟ یاد رہتی ہے۔ امام صاحب بھی کیا ہے، ہر نماز کے بعد یہ دعا پڑھنے کا اہتمام کرتے ہیں، تو اس دعا کا بھی پڑھنے کا اہتمام کرے ہر نماز کے بعد، تو ایمان پر خاتمہ کیا ہے، ہو سکتا ہے۔ ایک عمل بتایا علماء نے لکھا ہے کہ بھائی نیک لوگوں کی اور علماء کی صحبت میں رہنا، اس سے بھی کیا ہے، ایمان پر خاتمے کا یقین ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ نے فرمایا نیک لوگوں کی صحبت، یعنی تقوی اختیار کرو، اللہ کا ڈر دل کے اندر پیدا کرو، تو تمہارا خاتمہ کیا ہوگا؟ خیر پر ہوگا، ایمان پر خاتمہ ہوگا۔ اور تقوی اختیار کرنے کے لیے قرآن میں کیا فرمایا؟ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، کہ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، تقوی اپنے اندر پیدا کرو اور سچوں کے ساتھ رہو، سچوں کے ساتھ رہو۔ سچے لوگ علماء ہے، اہل اللہ ہے، اللہ والے ہیں، بزرگان دین ہے، ان کی صحبت میں رہیں گے۔ مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے،
اہل اللہ کی صحبت میں رہنا فرض عین ہے. اہل اللہ کے کسی اللہ والے کے ساتھ بیعت ہونا، ان کی خانقاہ میں جانا، ان کی کیا ہے صحبت میں رہنا فرض عین ہے. اگر کوئی آدمی اپنے یہاں رہ کر کے نیک نہیں بن سکتا، اگر نیک لوگوں کی صحبت میں ہی نیک بن سکتا ہے تو اس کے لیے تو ضروری اور واجب اور لازم ہو جائے گا. نیک لوگوں کی صحبت میں رہنا، مسجد میں رہنا، مسجد کے اندر فرشتوں کی صحبت میں رہنا، اس سے آدمی کیا ہوگا؟ تقویٰ آئے گا، اور تقویٰ آئے گا تو اس کا ایمان پر کیا ہوگا؟ خاتمہ ہوگا. اور اس کے بعد ایک عمل یہ بھی ہے کہ بھائی ایمان کی حفاظت کے لیے اللہ سے کیا کرتے رہنا؟ دعا کرتے رہنا. ایمان جو ملا اس پر شکر بھی کرنا اور اس کی حفاظت کے لیے اللہ سے دعا بھی کرتے رہنا. اگر ان اعمالوں کا اہتمام ہوگا تو ایمان پر خاتمے کا کیا ہماری یہ علامتیں رہیں گی کہ بھائی ہمارا ایمان پر کیا ہونے والا ہے؟ خاتمہ ہوگا. اور ایمان پر خاتمہ ہی اصل چیز ہے. اگر ایمان پر خاتمہ نہیں ہوا تو پھر سارے عمل جتنے بھی کیے سب بیکار ہو جائیں گے، اللہ قبول ہی نہیں کریں گے. اس لیے کہ شرک والے عمل کو اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھیں گے بھی نہیں اس آدمی کی طرف جو آدمی شرک کے ساتھ وہاں پر آخرت میں آئیں گا. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ایک مسئلہ یہ بتانا ہے کہ جیسے ہم نماز پڑھتے ہیں تو نماز میں سجدے کی حالت میں پیشانی اور ناک دونوں کو ٹکانا لازم ہے، دونوں کو زمین سے رکھنا ضروری ہے. لیکن ہم اپنی نماز پر غور کریں، ہمیں تو ایسا محسوس ہوتا کہ بھائی پیشانی ٹکی ہے لیکن ناک نہیں ٹکتی ہے. ہمیں لگتا ہے کہ بھائی ناک ٹکی ہوئی ہے، لیکن کبھی غور کریں گے نا تو کیا رہیں گی؟ وہ زمین سے اٹھی رہیں گی. تو ایسا کرنا مکروہ تحریمی ہے. صرف پیشانی پر سجدہ کرے اور ناک زمین سے نہیں ٹکی ہوئی ہے تو مکروہ تحریمی عمل ہوگا. اور مکروہ تحریمی سے نماز میں یہ فساد آتا کہ نماز کا ثواب پورا کیا ہو جاتا؟ ختم ہو جاتا. اس لیے اہتمام سے. اور اگر صرف ناک پر سجدہ کیا، پیشانی نہیں ٹکایا، ایک تو مسئلہ پیشانی ٹکایا ناک اٹھی ہوئی ہے تو مکروہ تحریمی ہوگا، نماز تو ہو جائیں گی لیکن ثواب سے بالکل کیا رہیں گی؟ نماز خالی رہیں گی. اور ایک یہ کہ بس صرف ناک ٹکایا ہوا ہے، پیشانی کیا کر دیا؟ اٹھا دیا، تو اس سے نماز ہی نہیں ہوں گی، نماز کیا ہو جائیں گی؟ فاسد ہو جائیں گی. اس لیے دونوں پیشانی اور ناک ٹکانے کا اہتمام ہونا چاہیے. ہمیں ایسا لگتا لیکن محسوس ہوتا، لیکن کبھی غور کریں گے تو ناک کیا رہتی. اس لیے اہتمام سے غور کرنا چاہیے کہ پیشانی اور ناک دونوں ہماری زمین سے ٹکی ہوئی رہے. تصویر والے کپڑے پر نماز پڑھنا، تصویر والے کپڑے جیسے تھوڑی بھی تصویر ہو، یا تو بڑی تصویر یا چھوٹی تصویر، بڑی تصویر رہیں گی تو بھی نماز کیا ہوں گی؟ مکروہ تحریمی ہوں گی، نماز کا ثواب پورا ختم ہو جائے گا. چھوٹی تصویر ہے، چھوٹی تصویر لیکن دیکھنے سے معلوم پڑ رہا ہے کہ بھئی کوئی جاندار ہے یا کوئی جانور ہے یا کوئی بھی چیز ہے، لیکن دیکھنے سے معلوم پڑ رہا ہے کہ کوئی لیونگ تھنگ ہے، چھوٹی ہے لیکن دیکھنے سے معلوم پڑ رہا تو بھی تصویر کے حکم میں رہیں گی، نماز کیا ہوں گی؟ مکروہ تحریمی ہوں گی. جیسے مثال کے طور پہ پوما کا سمبول رہتا، پوما کا سمبول ہے نا، وہ کیا شیر جم مار رہا، وہ نا پوما کا سمبول. ان نوجوان لوگ اس میں آنکھ نہیں رہتی، اس میں آنکھ نہیں رہتی لیکن وہ تصویر کے حکم میں، کیونکہ دیکھنے سے معلوم پڑ رہا نا بھائی شیر ہے، وہ چھ جائے کہ آنکھ نہیں ہے اس کو. آنکھ کا مسئلہ نہیں ہے. اب تک ہم کیا سمجھتے تھے؟ بھائی آنکھ اس کی مٹا دو تو نماز ہو جائیں گی، لیکن آنکھ مٹانے سے یا تو اس کو ایسا ختم کر دو جس سے دیکھنے سے معلوم نہیں پڑنا چاہیے کہ یار یہ کوئی جاندار کی تصویر ہے. صرف آنکھ مٹائیں گے تو معلوم تو پڑ رہا نا بھائی یہ تو شیر ہے یا گھوڑا ہے، تو اس کو یا تو پورا چھپا دو، یا تو تصویر لگی ہوئی اپنے ادھر، یا تو کوئی بلیک کپڑا لگا دیے چھپا دیے نماز کے دوران، تو ہو جائیں گے نماز بغیر کراہت کے. لیکن اگر دکھ کے آ رہی ہے، نظر آ رہی ہے تو پھر نماز مکروہ تحریمی ہوں گی، یعنی نماز بالکل کیا ہو جائیں گی؟ ثواب سے خالی ہو جائیں گی. اس لیے ان چیزوں کا اہتمام ہونا چاہیے بغیر تصویر کے نماز پڑھنے کا. اگر تصویر آ گئے مسجد میں اور تصویر لگی ہوئی ہے تو کسی رومال سے یا کسی کپڑے سے کیا کر دینے کا؟ نماز تک اس کو ڈھانک لینے کا، چھپا لینے کا. کریں گے سب فکر انشاءاللہ. اللہ تبارک